क्या होगा کہ یہاں پر بھی اخفا ہوگا کہ جیسے اہدن فلئی اہدن فلئی، تو یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قاف، تو قاف کے آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، جیسے عذابا قریبا عذابا قریبا، دو زبر تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قاف۔ اس کے بعد کاف آئے گا، تو کاف آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی اخفا ہوگا، جیسے اذن قرۃن اذن قرۃن، یہاں دو زبر تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آئے گا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام تام۔ کیا ادغام تام کا مطلب بتائے تھے کہ بغیر گنہ کے نون ساکن یا تنوین کو لام میں ملا کر بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آئے گا، تو میم آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ادغام ناقص، جیسے من مثلہ من مثلہ، تو نون ساکن کے بعد کیا کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم۔ اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد نون آئے گا، تو اس صورت میں بھی ادغام ناقص، جیسے فمن نکث، تو نون کو نون میں ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آئے گا واو، تو واو کی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ ادغام ناقص، جیسے من ورائہم من ورائہم، اور اس کے بعد لاسٹ حرف ہے یا، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آئے گی، تو کیا ہوگا کہ وہاں پر اخفا ہو، یہاں پر گنہ ہوگا، جیسے من یقول من یقول۔ تو نون ساکن یا تنوین کے چار قاعدے ہیں کہ اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ تو حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا، یہ حروف حلقی ہیں، تو آپ کو ان 6 حروف کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے حروف اخفا کے جو 15 حروف ہیں، آپ کو ان 15 حروف کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اقلاب کا صرف ایک حرف ہے با، تو وہ تو یاد ہو جائے گا۔ اور نون ساکن یا تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے ادغام، یعنی ادغام کے 6 حروف ہیں، 2 میں ادغام تام اور 4 میں ادغام ناقص۔ تو جب آپ حروف تہجی کو نون ساکن یا تنوین کو حروف تہجی کے ساتھ ملا کر سیکھیں گے، تو آپ کو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ بالکل ازبر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور پھر ابا آسانی قرآن کو گنہ، اخفا، اقلاب اور ادغام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے